الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقی نیک پرہیزگار لوگوں کی چند صفات بیان فرمائی۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق موجودہ صورتحال کی بنا پر تقریباً 2 جمعوں سے یہ موضوع چل رہا ہے۔ اللہ والوں کے نیک لوگوں کے حالات سننے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی خوشبو کی شیشی کھول کر ادھر لے کر آ جائے، اس کی خوشبو سے سب متاثر ہوتے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف باتیں ہوں تو اس کی مثال ایسی ہے، کوئی بدبو لے کر مسجد میں آ جائے تو اس بندے کو تو خود اثر ہوگا، سب لوگوں کو بھی اذیت اور تکلیف اور نقصان ہوگا۔ اللہ والوں کے نیک لوگوں کی حالات سننے سے بیان کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کے ہم نام لیوا ہیں وہ اللہ کے راستے میں مخلوق خدا پر خدا کی رضا کے لیے کیسے خرچ کرنے والے تھے۔ آیت کریمہ میں تو حکم دیا گیا کہ متقی لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کی بڑی تفصیل ہے۔ ایک خرچ وہ ہے جو انسان پر تو ہر صورت میں واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، نہیں کرے گا تو ایسا گناہگار ہوگا جیسا کہ نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اس فرض کو چھوڑا آدمی فاسق ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض خرچ بھی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر فرض کیے ہیں۔ اس کی مثالیں چند: زکوٰۃ، اپنے مال میں سے 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ میں کمی کرو گے خود اپنے مال میں بھی نقصان آئے گا، آفتیں آئیں گی۔ اسی طرح نظر ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنے اوپر لازم کر لیا، میں نے فلاں کام کیا، میرے اوپر لازم ہے میں 10,000 غریبوں پر تقسیم کروں گا۔ اب پہلے تو لازم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا، یہ بھی فرض ہو گیا۔ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے جو رمضان میں آپ ادا کرتے ہیں، وہ بھی فرض ہے۔ واجب کہتے ہیں لیکن واجب اور فرض حکم میں برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل و عیال کا نان نفقہ، آدمی پر اس کی بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ بازاروں میں جا کر کاروبار کرے یا دیہڑی پر جا کر مزدوری کرے۔ شوہر پر جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح بیوی کا نان نفقہ اسی طرح فرض ہے۔ اسی طرح نابالغ اولاد کا نفقہ، جب تک نابالغ ہے اس کا سارا خرچ باپ پر لازم ہے، فرض ہے۔ ہاں اولاد بالغ ہو جائے اب باپ پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، اولاد کو چاہیے خود کسب کرے، خود کمائی کرے، ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔
البتہ ایک صورت یہ ہے اولاد کوئی محتاج ہو گئی، مفلوج ہو گئی، ایسی بیماری لگ گئی وہ کام کر نہیں سکتی ہے، اب بالغ ہو گیا لیکن اس کا نفقہ پھر بھی باپ پر لازم ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا سکا بھائی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ مفلوج ہو گیا، محتاج ہو گیا، اب اس کا نفقہ بہن بھائیوں پر لازم ہے، واجب ہے۔ ماں باپ نہیں ہے تو بہن بھائیوں پر ہے۔ اور یہ فقہاء نے اللہ جزائے خیر دے ہر مسئلہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، کیسا واجب ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی جو میراث کی ترتیب ہے۔ اب یہ بندہ فرض کرو مر جائے، اب اس کے 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، تو میراث کس طرح تقسیم ہوتی ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ تو اس صورت میں 5 حصے بنیں گے، 2 حصے ایک بھائی کو، 2 حصے دوسرے بھائی کو، اور 1 حصہ بہن کو ملے گا۔ اب ایک آدمی کا فرض کرو 50,000 روپیہ خرچ ہے، بیماری ایسی لگ گئی، ضرورت ہے، اب اس طریقے پر بہن بھائیوں پر اس کا نفقہ واجب ہے، 2 حصے بھائیوں پر، 1 حصہ بہن پر، کہ 20,000 ایک بھائی دے گا مہینے کا، 20,000 دوسرا دے گا، 10,000 بہن دے گی۔ یہ شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو ایک نفقہ یہ ہوتا ہے، اور بعض خرچ وہ ہوتے ہیں بندے پر واجب تو نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے، شریعت نے ترغیب دی ہے کہ میرے بندے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ تیرا اپنا نہیں ہے، یہ تیرا کمال بھی نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے MSc ڈگریاں لیے ہوئے اور گھوم رہے، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک وہ انگوٹھا لگا رہے ہیں اور کروڑوں روپے مہینے کی آمدن ان کو آ رہی ہے۔ تو یہ اپنے کمال سے بھی نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کہے یہ میرا کمال ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مما رزقناہم، یہ سب کچھ دیا میرا فضل ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے مخلوق پر خرچ کرو۔ تو کچھ خرچ ایسے ہوتے ہیں شریعت نے ترغیب دیے، اپنے خاندان میں دیکھو، برادری میں دیکھو، پڑوس میں دیکھو، دائیں بائیں علاقوں میں کہاں مصیبت آ گئی، ابھی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں حضرت کچھ سمجھ نہیں آتی، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی مستحق نظر نہیں آتا۔ اس کا ایک آسان سا جواب ہے جو ایک اللہ والے سے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، بڑا دلچسپ جواب ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم شیخ گزرے ہیں، وہ حرم شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہاں مانگنے والے لوگ آتے ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ جس نے پوچھا تھا اس سے فرمایا اللہ نے جب سے تو پیدا ہوا اب تک تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، بیوی دی ہے، بچے دی ہیں، اولاد دی جو ہے، اور کاروبار دیا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، صحت، یہ جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے مجھے اس بات کا جواب دو، کیا تم اس کے مستحق تھے؟ ایسے لوگ ہیں بھیک مانگ رہے ہیں، تمہارے پاس لاکھوں روپے تھے تو آج کرنے آئے ہو، ورنہ تو نہ آتے۔ تو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا یہ مجھے بتاؤ، کیا تم اس کے اہل تھے، مستحق تھے؟ کہ مخلوق خدا کے بارے میں تم انکوائری کرتے ہو، تفتیش کرتے ہو یہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ جو مانگنے پر اللہ کے نام پر آ جائے دے دیا کرو، باقی اللہ کا ذمہ ہے۔ ہاں ایک بات الگ ہے، ایک آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، وہ الگ بات، ان کو دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال مخلوق خدا پر ہم خرچ کریں گے، اللہ ہماری روزیوں میں، کاروبار میں اللہ برکتیں نصیب فرمائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک شخص بڑا کنجوس تھا، اس کی بیوی بڑی سخی تھی، وہ اپنے گھر کسی سائل کو آنے والے کو واپس نہیں کرتی تھی، اس کے دوست بھی، کنجوس کا دوست بھی اچھا اللہ کی شان کنجوس ہوتے ہیں، یہ بھی پکی بات ہے۔ آدمی کو جس کی طرف نسبت ہوتی ہے نا اس کی دوستی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو کنجوس دوست مل گئے اور اللہ کے بندے یہ بیوی تیرا
گھر تباہ کرے گی. کوئی آ رہا ہے اس کو 500 دے رہی ہے, کوئی آ رہا ہے بیوہ آ رہی ہے اس کو 5000 دے رہی ہے, یہ تیرا گھر تباہ ہوگا. تو اس نے باہر لکھ کر لگایا, یہ اعلان کیا کہ بھائی آئندہ میرے دروازے پر کوئی مانگنے والا نہ آئے, جو آئے گا تو خیر نہیں ہوگی. اب بھائی پھر کون جاتا ہے؟ لوگوں کو پتہ چلا فلاں بندے نے تو سخت نوٹس لکھ کر لگائے ہوا یہاں کوئی نہیں آنا. اب کچھ دن کوئی نہیں آیا, وہ بیوی پریشان ہو گئی کہ بھئی اللہ کے محتاج بندے آتے تھے اور میں ان کی کسی نہ کسی درجے میں مدد کر لیتی تھی, ابھی کوئی آنے والا نہیں ہے. کسی نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے شوہر نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ میرے گھر پر دروازے پر کوئی نہ آئے. بہت غمزدہ پریشان ہو گئی, کھانا نہیں کھاتی, کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنتی. 1-2 دن گزر گئے, شوہر نے محسوس کیا بھائی میری بیوی تو بہت ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے, کیا مسئلہ؟ گھر میں آیا, اس کو کہا چلو باہر سیر کے لیے جاتے ہیں. نکل گئے, ان کا ایک باغ تھا, باغ میں چلے گئے. وہاں باغ میں ایک کنواں تھا, عورت تھی بڑی اللہ والی اور بڑی سمجھدار. اس نے کہا باغ کا چکر لگاؤ ذرا, میں یہ کنویں کے پاس بیٹھتی ہوں. اور اس کنویں پر رہٹ لگا ہوا تھا. وہ رہٹ جو بیل چلتا ہے تو ڈول نیچے جاتا ہے خالی, اوپر آتا ہے بھرا ہوا. وہ کافی دیر بیٹھی رہی, وہ آیا, اس نے کہا چکر لگاتے ہیں. اس نے کہا نہیں, چکر لگانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میرا موڈ نہیں ہے, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو. یہ میں کافی دیر سے ایک منظر دیکھ رہی ہوں, یہ خالی ڈول نیچے جا رہے ہیں, اور کتنی دیر گزر گئی, اور بھرے ہوئے ڈول اوپر آ رہے ہیں, اور پانی باہر زمینوں کو سیراب ہو رہا ہے. کتنی دیر گزر گئی اور کنواں جو ہے اسی طرح پانی دے رہا ہے, یہ خالی نہیں ہو رہا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اب سمجھانا چاہتی تھی اس کو. اس نے کہا اللہ کی بندی تو بہت ہی سادی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے یہ ایک ڈول جب زمین سے نکلتا ہے اللہ زمین میں ایک ڈول اور پیدا کرتا ہے. جتنا نکلتا ہے اللہ ادھر سے اور لاتا ہے, جتنا نکلتا ہے اللہ اس سے اور لاتا ہے. یہ کنواں خالی نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی دیکھو اللہ کے بندے, تیرے دروازے پر اللہ کے محتاج بندے آتے تھے, فقیر آتے تھے, بیوائیں آتی تھی, تو یہ مال تجھے اللہ نے دیا, مجھے اللہ نے دیا. تو جو رب کنویں سے پانی خشک نہیں کرتا, وہ تجھے اور مجھے دیا ہوا مال جو ہم مخلوق خدا پر خرچ کر رہے ہیں کیسا اللہ ختم کرے. اب اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی, بھائی میں غلطی پر ہوں. اس نے کہا میں آئندہ اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. بھائی جو پہلے آنے والے تھے اسی طرح آتے رہے. ماشاءاللہ بعض گھروں میں دیکھا گیا, ہمیں علم بھی ہے, جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ لوگ ہر دروازے پر جاتے نہیں, ان کے پاس جاتے ہیں کچھ امید لے کر. کسی کے گھر میں بیماری آ گئی, بچی کی شادی آ گئی, کہ وہاں سے ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ بڑی صفت ہے. ہاں پہلے میں نے عرض کر دیا, ہاں کچھ لوگ پیشہ ور ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. تو مخلوق خدا پر خرچ کریں گے, مخلوق خدا پر رحم کریں گے, اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا. یہ واقعات جتنی دفعہ سنو اتنی دفعہ ایمان تازہ ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا, بہت سارے ساتھی نئے بھی ہوں گے. یہ پہلوان تھے, بغداد میں رہنے والے تھے, اور اپنے زمانے کے رستم زماں تھے, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو ایک دفعہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی جو جنید کے ساتھ کشتی لڑے گا اور اس کو ہرا دے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. شاہی اعلان ہو گیا, تاریخ طے ہو گئی, کوئی بندہ نہیں آیا. بھائی جنید کے ساتھ کون کشتی کر سکتا ہے؟ ایک دبلا پتلا سا بڑی عمر کا بابا جی آیا, سفید ریش. اس نے کہا بادشاہ میں کشتی لڑوں گا. نے کہا جا کر شیشے میں اپنی شکل تو دیکھو, تو اور جنید بغدادی جو رستم زماں ہے اس کے ساتھ کشتی لڑو گے؟ اس نے کہا بالکل لڑوں گا, آپ اپنی زبان پورا کریں, جو وقت طے کیا اس وقت پر میں آؤں گا. لوگ جمع ہو گئے, اب کشتی شروع ہونے لگی. تو کشتی شروع کرنے سے چند لمحے پہلے اس فقیر نے جنید کو اشارہ کیا کہ اے جنید ایک میری بات سن لو, پھر کشتی لڑتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, آج بھی ایسے لوگ کتنے ہوں گے. اس نے کہا میں آل رسول ہوں, میں سید ہوں, اور کئی ہفتوں سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے, میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. جنید تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا, لیکن بات یہ ہے
میں نبی کی اولاد ہوں، تم اس نسبت کا ہی خیال کر لو۔ آج تم ہار جاؤ، میں جیت جاؤں اور انعام مجھے مل جائے تو میرے گھر کے بچوں کی بھوک دور ہو جائے گی، اللہ تجھ پر فضل کرے گا۔ جنید سوچنے لگے کتنا مشکل کام ہے اپنی عزت کو داؤ پر لگانا۔ مال ہر آدمی لگا دیتا ہے، عزت کو داؤ پر لگانا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ جان دینے سے بھی مشکل کام ہے۔ جنید نے کہا ٹھیک ہے، کشتی شروع ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پاؤں مارنے لگے، جنید نیچے گر گئے، یہ اس کے سینے پر چڑھ گیا اور بڑی واہ واہ ہو گئی۔ وہ دیکھو ایک بوڑھا کمزور سفید ریش، اس نے جنید کو ہرا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا انعام مل گیا۔ رات کو جنید بغدادی سوئے، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اے جنید، تو نے آج اپنی عزت کو میری عزت کی خاطر قربان کیا، دیکھ تجھے اللہ اپنے وقت کا ولی بنائے گا۔ اب جب صبح اٹھے ساری زندگی تبدیل تھی، علماء کے پاس آنے جانے لگے اور وہی جنید بغدادی جو پہلوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کا پہلوان اور سردار بنایا۔ آج جو آدمی بھی اس کا نام لیتا ہے جنید بغدادی صاحب کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن کیا کیا؟ ایک مخلوق خدا پر رحم کیا۔ یہ موجودہ حالات ہیں میرے بھائیوں بڑے سخت۔ کئی مرتبہ میں عرض کیا کرتا ہوتا ہوں، مجھے بھی چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے، جس کی بھائی 500 کی طاقت ہے وہ 500 لگا لو، جس کی 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے تو خرچ کر سکتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کروڑوں پتی جو ہے وہ خرچ کریں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے خاندان برادری محلہ، جہاں لوگ ابھی پیشہ ور لوگ بہت پہنچ گئے وہاں پہلے تحقیق کریں پھر وہاں پر خرچ کریں۔ تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ادھار بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ نقد اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ہم وقت کے پابند ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں بیان ہوئی، اللہ والوں کے واقعات بیان ہوئے، اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ